آپ دیکھ رہے ہیں دینک لوکفن نیوز، بے باک آواز، خاص خبروں کے ساتھ۔ ماں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھیں برائے خدا، مجھ کو بے شک نصیحت کا کچھ حق نہ تھا، پر میں جذبات کو اپنے کرتا بھی کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد انصار اور آپ دیکھ رہے ہیں دینک لوکفن نیوز چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جمعیت علماء وہ تنظیم ہے کہ بہت زیادہ خیر کے اقدامات میں وہ اول نمبر پر رہتی ہے۔ ناظرین، آج 20 اپریل 2021 ہے اور میں سلوڑ میں مولانا محمود مدنی کی جو جمعیت ہے، اس کی جو برانچ ہے سلوڑ کی، میں وہاں پر آیا ہوں ان کے آفس میں۔ اور ناظرین، جس طرح سے گزشتہ سال ان کا بہت ہی اچھا کام رہا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں کے تعلق سے انہوں نے ہر مساجد کے اماموں سے کہا تھا کہ آپ کے محلے کا سروے کیجیے اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کے بھی نام لکھیے اور جن کو زکوٰۃ دی جائیں گی ان کے بھی نام لکھیے۔ اور اس طرح سے گزشتہ سال جو کہ بہت ہی خطرناک گزرا ہے کہ لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ ختم ہو چکا تھا اور فی الحال میں لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا کورونا وائرس کے نپٹنے کے لیے، لیکن ناظرین ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی بھی وہی حالات باقی ہے، اور جس طرح سے گزشتہ سال جمعیت علماء محمود مدنی سلوڑ شاخ نے جو اقدامات اٹھائے تھے کہ زکوٰۃ کا پیسہ جمع کرایا تھا اور اس زکوٰۃ کے پیسوں کی کٹ بنائی گئی تھی اور جو امام مسجد کے جو امام تھے ان کے پاس تک وہ کٹ پہنچائی گئی تھی۔ تو ہم یہ جاننے کے لیے ان کے پاس میں آئے ہیں کہ اس سال بھی وہ اسی طرح سے زکوٰۃ کے پیسے جمع کرنے والے ہیں اور ان پیسوں سے جو کٹ گزشتہ سال تیار کی گئی تھی اس سال بھی اسی طرح سے کٹ تیار کی جائے گی اور تقسیم کی جائے گی، یا اس کے مقابل دوسرے اقدامات کو اٹھانے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم انہیں سے جانتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ کہ مولانا محمود مدنی جمعیت علماء سلوڑ شاخ کے جو 3 ذمہ دار یہاں پر موجود ہیں، دیگر بھی ہیں، لیکن ناظرین کیمرے کا جو احاطہ ہے چھوٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب اس میں آنا دشوار ہوتا ہے، اور ابھی جو ہے تو کورونا وائرس کی وجہ سے سوشل ڈسٹینس بھی رکھا جا رہا ہے، اس لیے ہم نے 3 ہی حضرات کو کیمرے کے اندر قید کیا ہے تاکہ اس کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باپو حاجی صاحب ہیں، حافظ نذیر صاحب ہیں اور مولانا شہزاد صاحب ہیں۔ تو ہم مولانا شہزاد صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ اس سال زکوٰۃ کے پیسوں کو لے کر کس طرح سے کام کیا جائے گا، یا گزشتہ سال کی طرح جو ہے تو مساجد کے اماموں کو کہا جائے گا کہ پیسے جمع کیجیے زکوٰۃ کے اور اس کی کٹ بنائی جائے گی، کس طرح سے کام کیا جائے گا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین اور جمعیت علماء سے محبت کرنے والے تمامی احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جمعیت علماء ہند یہ ایک سرگرم جماعت ہے، فکر مند قیادت ہے، ملی و قومی اتحاد کا مرکزی ایک پلیٹ فارم ہے۔ یقیناً اس جمعیت نے ایک صدی میں بہت سے کارنامے نمایاں انجام دیے ہیں، اس کی بڑی خدمات رہی ہے۔ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رہے، جیسا کہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ گزشتہ سال کی طرح کیا ان سال بھی جمعیت علماء زکوٰۃ کی شکل کٹ کی شکل میں زکوٰۃ تقسیم کرے گی یا نہیں کرے گی، تو میں قبل اس کے کہ اس کی وضاحت کر دوں اس سے پہلے جمعیت کے تقاضے بہت سارے ہوتے ہیں، اس کو آپ کی خدمت میں یک کے بعد دیگر پیش کرتا ہوں۔ جمعیت یہ مدارس و مساجد کی محافظ جماعت ہے، قدرتی آفات میں سب سے پہلے پہنچنے والی جماعت ہے، اسی طریقے سے قومی یکجہتی کو فروغ دینے والی اور اس پر یقین رکھنے والی جماعت ہے۔ آسام میں حق کے شہریت بل کا مقدمہ لڑنے والی یہ جماعت، فرقہ وارانہ فسادات میں مظلوموں کی مدد کرنے والی یہ جماعت، معاوضہ کے مقدمات کی پیروی کرنے والی، نیز دہشت گردی کے الزام میں گرفتار مسلمانوں کا مقدمہ لڑنے والی جماعت، ملک و ملت کے ہر سلب کے مسائل پر سب سے پہلے آواز بلند کرنے والی یہ جماعت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر تقاضے جمعیت کے ہیں۔ اب چونکہ ایک وضاحت مجھ سے پوچھی گئی تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات کی پیش کر دوں کہ ہم ذمہ داران جمعیت کے نام اوپر اورنگ آباد سے اور بمبئی کے آفس سے یہ لیٹر جاری ہوا کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ دہشت گردی کے الزام میں گرفتار مسلمانوں کا مقدمہ لڑنے والی یہ جماعت، تو الحمدللہ سن عیسوی 20 اور 21 میں تقریباً اس جماعت نے 160 مقدمات لڑے ہیں جو جاری و ساری ہیں، جس میں سے تقریباً 44 نوجوانوں کو ضمانت حاصل ہوئی، 9 نوجوانوں کو جو ہے تو باعزت بری کیا گیا الحمدللہ۔
انہی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے جمعیت علماء کی طرف سے یہ تقاضا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے تو زکوٰۃ ہمارے آفس تک پہنچائیں، چونکہ اس وقت ہماری جمعیت کا جو آفس ہے اور جمعیت کی جو اوپر کی برانچ ہے گویا کہ مقروض ہو چکی ہے۔ یقیناً گزشتہ سال جمعیت نے ہزاروں کی تعداد پیکٹ بنا کر تقسیم کی اور اس سے لوگوں نے غریبوں نے فائدہ اٹھایا۔ ہم ابھی بھی آپ کو یہ امید دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر اوپر کے تقاضے ہمارے پورے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی کچھ نظام بنایا جائے۔ لیکن سب سے اہم تقاضا ہمارا یہ ہے کہ جمعیت جو مقروض ہو چکی ہے اس کا قرض کس طرح پورا ہو جائے، اس کی ادائیگی کیسے بآسانی ہو جائے، اس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ اس لیے ہم جمعیت علماء کے دفتر سے آج اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ تمام ائمہ اس بات کو اہمیت کے ساتھ لیں اور اپنے جو مخیر حضرات ہیں ان سے رابطہ کر کے جمعیت کا بھرپور تعاون کریں۔ انشاءاللہ جمعیت کی طرف سے عنقریب ایک جماعت ایسی تشکیل دی جائے گی جو ہماری مسجد تک پہنچ کر ہم سے تعاون حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک بات مزید آپ کے سامنے پیش کر دوں، وہ یہ کہ جمعیت کی طرف سے ایک چارٹ تیار کیا گیا جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جمعیت علماء شاخ سلوڑ آپ تمام مخیر حضرات سے گزارش کرتی ہیں کہ ہر سال کی طرح ان سال بھی بھرپور تعاون فرما کر اندازہ معذور ہو۔ مالی اعانت کے لیے اپنی مسجد کے امام یا ان حضرات سے رابطہ کرے جن کا نام میں یا کے بعد دیگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ ان سے رابطہ کر کے جمعیت کا تعاون کر سکتے ہیں۔ اس میں سر فہرست ہے ہماری جمعیت کے سرپرست حافظ عبدالقادر صاحب، امام و خطیب جامع مسجد سلوڑ، مولانا محمد عارف صاحب محمدی، امام و خطیب مکہ مسجد۔ اسی طریقے سے ہمارے جمعیت کے صدر ہیں حافظ نذیر احمد صاحب، صدر جمعیت اور امام و خطیب فتح اسلام مسجد۔ اسی طریقے سے اس عاجز کا نام محمد شہزاد جامی جو کہ امام و خطیب ہے مسجد عائشہ سلوڑ کے، اور ہمارے جمعیت کے نائب صدر حاجی اسحاق باغبان صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جمعیت کے جنرل سیکریٹری ہیں دیشمکھ غلام حسین صاحب، ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جمعیت کے فعال رکن اور سیکریٹری جمعیت مفتی محمد اظہر صاحب رحمانی، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حافظ محمد صادق صاحب جو کہ ہماری جمعیت کے سیکریٹری ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری جمعیت کے خازن ہیں حافظ شیخ نواب صاحب جو کافی خدمات اس جمعیت میں انجام دے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ایڈوکیٹ نسیم احمد صاحب جو ہماری جمعیت کے قانونی مشیر ہیں۔ یہ تمام حضرات جن کے نام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر کے جمعیت کا زیادہ سے زیادہ تعاون کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے امام سے رابطہ کر کے ہمارا تعاون کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کے لیے یہ آسانی ہوگی۔ ہم پہلے سے ہی پیش کی آپ کی خدمت میں شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں، مال میں، عزت میں خوب ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین ماشاءاللہ مولانا شہزاد صاحب نے وہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو ابھی حالات حاضرہ میں پیش آ رہی ہیں کہ جمعیت علماء بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، لیکن ابھی فی الحال میں وہ مقروض ہو چکی ہے۔ تو ابھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم خود ان سے کانٹیکٹ کریں اور جتنے ان سے کانٹیکٹ کر کے ہم ان کی مدد کریں، اور ہم جیسا کہ ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے یا غلط جگہ پر۔ تو ناظرین یہ بہت ہی زبردست پلیٹ فارم ہے جمعیت علماء کا کہ یہاں پہ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ ایک ایک روپیہ صحیح جگہ پر لگ رہا ہے، اور ایسی جگہ پر لگ رہا ہے کہ کوئی نوجوان کو اگر جمعیت علماء چھڑاتی ہے، کیس اس کا جیت جاتی ہے، تو ناظرین وہ نوجوان نہ معلوم کتنے دنوں سے وہ جرم کی سزا کاٹ رہا ہے، حالانکہ وہ بے گناہ ہے، لیکن جیسی وہ بے گناہی اس کی ثابت ہوتی ہے جمعیت علماء کے ذریعے سے، تو ناظرین اس کی دعائیں، اس کے ماں باپ کی دعائیں، اس کے اہل و عیال کتنی دعائیں ملیں گی آپ کو آپ کا 1 روپیہ لگنے کی وجہ سے۔ تو ناظرین یہاں پر جب پیسہ لگ رہا ہے آپ کا تو وہ جائز مقاصد کی طرف لگ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ یہاں پر پورا سے پورا تعاون کرے اور پوری مدد کرے۔ تو ناظرین اب یہاں پر ہم جو جمعیت علماء کے جو صدر ہیں مولانا محمود مدنی سلوڑ شاخ کے حافظ نذیر صاحب، اس موقع پر ہم بھی ان کے تاثرات لینا چاہیں گے کہ اس موقع پر وہ کیا کہتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم حضرات، ہم جمعیت علماء شاخ سلوڑ سے مخاطب ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، اچھائیوں کو حکم کرتی ہے
اور برائیوں سے منع کرتی ہے اور ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے ملک کا حال یا پوری دنیا کا حال جو ایک بہت ہی پریشان کن حال ہے، ایسے وقت میں بھی جو ہے یہ امت ایک کارنمائے ایک جو ہے بہترین انداز میں جو اپنا مقصد واضح کر سکتی ہے۔ اپنا بہترین مقصد یہی ہے کہ جس طرح اس امت کی تعریف اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمائی ہے اور بہترین لقب سے نوازا ہے اور بہترین کام سے نوازا ہے، تو بہترین کام ہمارا یہی ہے کہ ہم جس طرح سے بھی ہو سکے اس کرونا وائرس سے ہم بھی بچے، اپنے اہل و عیال کو بچائیں، اپنے تمام ملک کے لوگوں کو بھی اس سے متنبہ کرے کہ یہ بہت خطرناک وبا ہے جس سے بچنا ہمارے سب کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ آگ لگنے کے بعد وہ اپنی چپیٹ میں سب کو لے لیتی ہے، اسی طرح سے یہ وائرس بھی جو ہے اپنی چپیٹ میں سب کو لے لیتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے جمیعت العلماء شاخ سلوڑ جو ہے ہر موڑ پر جو ہے اس کی فکر مند رہتی ہے کہ ہمارے شہر میں، ہمارے تعلق کے جات دیہاتوں میں بھی یہ کام صحیح ڈھنگ سے ہو، جس طرح سے گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ہے اس کے مطابق کام ہو، کہ جہاں کہیں زیادہ مجمع ہو، بھیڑ بھاڑ والا مجمع ہو، وہاں پر تمام ان ضوابط کو جو ہے مد نظر رکھا جائے تاکہ یہ وائرس سے بچا جا سکے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جمیعت العلماء شاخ سلوڑ نے جو گزشتہ سال لاک ڈاؤن کے دوران جو کام کیا ہے، تقریباً 2900 کٹ تقسیم کیے ہیں، اور یہ سب جو ہے آپ شہر سلوڑ کے مخیر حضرات کے تعاون سے ہی پورا کیا گیا ہے، جس کے اندر 2400 کٹ جو ہے تو شہر سلوڑ کے اندر تقسیم ہوئے اور 500 کٹ جو ہے دیہات کے اندر تقسیم کی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے جو لوگ بے سر و سامانی کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو وقت پر رمضان کے موقع پر پہلے عشرے میں اور آخری عشرے میں یہ تعاون ملا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی عید کو خوشیوں کے ساتھ منانے کے قابل ہو گئے۔ تو جمعیت ہر وقت اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ وہ ہمارے معاشرے میں اور دیگر سماج کے لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے انصاف کا برتاؤ اور ان کی مدد کرتی ہے۔ یہاں پر ہر شخص کو جو ہے دیکھا جاتا ہے جو جتنا ضرورت مند ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کا تعاون کرنے کی کوشش کرتے رہتی ہے۔ تو جمعیت ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے ہر کس و ناقص تک یہ پہنچتی ہے اور ان کے جو کام ہے یا ان کی جو مسائل ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسا کہ ہماری یہ شاخ سلوڑ جمعیت یہاں پر بہت سارے ایسے معاملات بھی آتے ہیں جن کو حل کرنے میں ہمارے یہاں پر مفتی صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں اور دیگر جمعیت کے ذمہ دار ہیں، جو اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ ہینڈل کرنے اور ان دونوں فریق کے اندر جو ہے سمجھوتا کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جمیعت العلماء شاخ سلوڑ یہ ایک بہت بڑا کام انجام دینے جا رہی ہے۔ اس کے لیے ہم سب کا تعاون کی سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم تعاون کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بیت المال جمیعت العلماء سلوڑ کے بعد جمع ہوگا اور اس سے جو بہت سارے ہمارے ایسے غریب، مسکین، یتیم، بیوہ لوگوں کی بھی مدد یہاں سے کی جاتی ہے، اور کچھ غریب بچیوں کی شادی کا بھی نظم یہاں سے تعاون کیا جاتا ہے۔ ان تک سے جائے کہ کچھ پورا نہ کیا جائے لیکن کسی طرح سے ان کا تعاون کیا جاتا ہے، اور بھی دیگر معاملات میں تعلیم کے معاملے میں بھی اگر کسی کو کوئی ضرورت پڑتی ہے، کوئی غریب اچھے نمبرات سے پاس ہوتا ہے بچہ، تو اس کا بھی جمعیت اپنے حساب سے تعاون کرتی ہے۔ تو ایسے بہت سارے کام یہاں سے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم شہر سلوڑ کے تمامی افراد سے حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جمیعت العلماء شاخ سلوڑ کا بھرپور تعاون کرے، اپنی زکوٰۃ صدقات للہ میں تعاون فرما کر یہ بیت المال جمعیت کے آفس تک پہنچائے یا
ان فون کے ذریعے جیسا کہ مولانا شہزاد صاحب نے ان حضرات کے نام گنوائے ہیں تو ان سے ربط کر کر جو ہے جمعیت تک وہ اپنا مال جو ہے پہنچانے کی کوشش کرے، اور جمعیت کا گزشتہ سال کا ریکارڈ جو ہے تمام مسجدوں کے اندر چشمہ کر دیا گیا ہے، اس میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے کام ہیں الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ کے حوالے کانوں کے حوالے بہت ساری باتیں آئی ہیں، تو ہوتا ایسا ہے کہ ہمارے خیالات میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں شک کی بنیاد پر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود یہاں پر آئے، رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں، اور جو بھی سوالات ہیں ان کے سامنے رکھیں، اور تسلی بخش جب ہمیں جوابات مل جائے تو ہم تعاون کر سکتے ہیں۔ اور بالکل یہاں پر آئیے، کیونکہ سوالات پیدا کرنے کے لیے اب شیطان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا نفس خود شیطان بن چکا ہے ہمارا، کیونکہ سال 11 مہینے ہمارے ساتھ میں ہوتا ہے تو وہ اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود آئے، یہاں پر کانٹیکٹ کریں، اور جہاں پر اچھا کام ہوتا ہے، اس بات کی دلیل بھی یہ ہے کہ جب ہمارے دل میں سوالات پیدا ہو تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وہ کام اچھا ہے، اس لیے سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ اس سے دور ہونے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ علماء کے آفس کا جو ایڈریس ہے جہاں پر آپ آ کے ملاقات کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں رابطے کے لیے کہ زینب الدین کالونی نزد سلیمیہ مسجد سلوڑ، سلیمیہ مسجد جہاں پر ہے سلوڑ میں، وہیں پر یہ آفس ہے، اور آفس کا بورڈ لگا ہوا بھی ہے یہاں پر، تو آپ جیسے یہاں پر آ جائیں گے تو آپ کو بورڈ بھی دکھائی دے گا، سلیمیہ مسجد بھی یہیں قریب میں ہے، تو وہاں پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جن ساتھیوں نے دینک لوک فن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ روز کی خبریں آپ تک فوراً پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ رخصتی چاہوں گا، خدا حافظ۔